اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی آمدنی زیادہ ہو یا ایک سورس آف انکم کوئی اور زیادہ ہونا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی پلاننگ، تھوڑی سی سمجھداری سے خرچ کریں تو کم آمدنی میں بہت سی بچت ہم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو آج وہ ریئل اور آسان بجٹنگ ٹپس بتاؤں گی جو میں خود بھی اپلائی کرتی ہوں، جو میں اپنے گھر کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ میں ہر مہینے پیسے کیسے بچاتی ہوں، خاص طور پر لمیٹڈ آمدنی میں جو فکس ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم نے اس میں اپنی کتنا کچھ کرنا ہے اور کتنا کچھ بچا کے رکھنا ہے نا۔ تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو سکتی ہے۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ انتظار کرتے کرتے تیاریاں کرتے ہیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایسے جھٹ میں گزر جاتے ہیں اور آدھا ماہ رمضان گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، روزوں میں، عبادت میں پتہ ہی نہیں چلا کیسے کتنے روزے جو ہے نا وہ گزرتے گئے اور آدھا رمضان جو ہے نا وہ ہو گیا۔ ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک بھی گزر گیا نا۔ تو میں آج کل کے جو دور میں نا بچت کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم سمجھداری کے ساتھ کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہوئے دیکھ لینا کہ ہم نے بچت کس طرح کرنی ہے تو بہت سے ہم بچت کر سکتے ہیں۔ یہ قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا ڈیلی بیسس پہ کرتے جائیں گے نا، ڈیلی بیسس یا منتھلی بیسس پہ، تو وہ جو قطرہ قطرہ دریا لازمی بن جائے گا نا۔ سب سے پہلے کام جو میں کرتی ہوں، میں پہلے دن سے جو ہے نا میں اپنا بجٹ یکم سے ہی میں اپنا بجٹ جو ہے نا بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے اہم عادت جو میں اپناتی ہوں کہ میں ہر مہینے کے شروع میں اپنا بجٹ بنا لیتی ہوں۔ میں ایک کاپی لیتی ہوں، اس پہ سب کچھ لکھ لیتی ہوں جو میری ڈیلی بیسس پہ، جو منتھلی بیسس پہ میرے اخراجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے راشن کا خرچنا، کہ ہماری منتھلی گروسری جو ہے نا وہ کتنی بجٹ میں ہے، یہ کتنی اس کی اماؤنٹ اور اس میں آ جائے گی، پہلے میں وہ فکس کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد بچوں کی فیسز، اسکول کی فیسز، ٹیوشن کی فیسز جو ہوتی ہیں یا بلز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ ایک فکس چیزیں ہیں، اس میں جو ہے نا کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی نا۔ بجلی کے بل ہو گیا، اس میں فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے، گیس کا خرچہ ہے، دودھ کا بل ہے، یہ چیزیں جو ہے نا میں ان کی الگ الگ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پرچیاں بنا کے اس میں پیسے لپیٹ کے جو ہے نا وہ میں سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں۔ جو روزمرہ کا خرچہ ہوتا ہے جیسے سبزی وغیرہ کا، گوشت وغیرہ کا، وہ بھی میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں۔ اور میری ایک ہیبٹ ہے، میں نے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے ہر سال نا، اور میں نے اپنے بکرے کے لیے بھی پیسے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں، ہر مہینے ایک 10,000 جو میری اماؤنٹ ہوتی ہے نا وہ میں فکس کر دیتی ہوں، وہ میں پہلے ہی سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں کہ جب زکوٰۃ دینی ہو یا بکرا خریدنا ہو تو میرے پاس جو ہے نا وہ پیسے بنے ہوئے ہوں یا پڑے ہوئے ہوں کہ میں آرام سے بغیر کسی ٹینشن کے جو ہے نا وہ میں دے دوں، زکوٰۃ دے دوں اور بکرے کے پیسے بھی دے دوں نا۔ سب کچھ لکھ لیتی ہوں میں نا، اور مجھے واضح پتہ ہوتا ہے کہاں پیسے خرچ ہونے اور کہاں بچا سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے، غیر ضروری خرچے کم کرنے پڑتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بار بار جو ہے نا وہ بازار نہ جاؤں، یا بچوں کو بہت سے پیسے ٹوائز پہ انویسٹ مت کرنے دوں، یا بہت سی ڈیلیوری جو ہوتی ہیں کھانے کی وہ نہ منگاؤں، کیونکہ اس چیز سے جو ہے نا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر بار بار ہم باہر جاتے ہیں، کھانا منگواتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسٹرا غیر ضروری چیز میں آ جاتا ہے۔ بچوں کی ضد پہ ہم جو ان کو ٹوائز دے دیتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ویسٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے نا وہ غیر ضروری سا خرچہ ہو جاتا ہے نا۔ غیر ضروری شاپنگ، اگر بلا مطلب کہ ہم مارکیٹ چلے گئے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں پسند آ جائیں جو ہمارے لیے بیس لیس تو ہوں گی، بس یہ کہ اٹریکٹ کرنی ہے ہم لے لیتے ہیں، یہ تو اور زیادہ غیر ضروری خرچہ ہے۔ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں مارکیٹ کم جانا پڑے گا، بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ غیر ضروری خرچے نہ کریں۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جو بعد میں جمع ہو کر بڑا سا خرچ بن جاتی ہیں۔ میں نے دماغ میں نا ایک اصول بنا لیا کہ اگر کوئی چیز واقعی ضروری نہیں ہے تو اس پہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے نا۔ اس سے کافی بچت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم منتھلی جو ہے نا راشن ہے نا، اگر ہم ایک ساتھ خرید لیتے ہیں، جیسے میں جو ہے نا وہ ایک ساتھ خرید کے رکھ دیتی ہوں، پورے منتھ کی گروسری کر دیتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے کا راشن ایک ساتھ سارا لے آؤں نا۔ اس کے فائدے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہ ہمیں بار بار مارکیٹ نہیں جانا پڑتا، غیر ضروری چیزیں خریدنے سے بچ جاتے ہیں ہم، اکثر چیزیں جو ہول سیل اور سستی مل رہی ہوتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں ہم لوگوں کو نا۔ ایک چھوٹی سی عادت ہوتی ہے نا، لیکن بچت میں بہت بڑا فرق لے آتی ہے نا۔ اچھا،
جیسے ماہ رمضان چل رہا ہے، میں نے کچھ چیزیں پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو باہر کے کھانے وہ تھوڑے سے مہنگے پڑ جاتے ہیں، جیسے پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، رول ہو گئے، کباب ہو گئے، چنا چاٹ ہو گئی۔ یہ چیزیں جو ہے نا باہر سے منگوانے کی بجائے میں جو ہے نا وہ گھر میں ہی بنا کے فریز کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک غیر ضروری خرچے میں آتے ہیں، کیونکہ اگر ہم باہر سے چیز لیں گے وہ بہت ایکسپینسو پڑے گی۔ اگر ہم گھر میں وہی چیز بنا کے رکھ دیں گے وہ ہماری بچت کا ایک حصہ بن جائے گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر کھانا میں گھر میں ہی بناؤں، باہر کا کھانا مہنگا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا مجھے تھوڑا سا وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ٹھیک بنایا ہوگا، صحیح طریقے سے دھویا ہوگا، یہ بھی وہم ہوتا ہے۔ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ چیزیں نا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں باہر بچوں کو نہیں لے کے جاتی، میں لے کے جاتی ہوں، لیکن میرا ایک فکس ایک بجٹ ہوتا ہے نا، اس میں بچوں کو باہر بھی لے جاتی ہوں، اپنی جو ہے نا وہ بچت بھی کر لیتی ہوں۔ ہم عورتوں کو یہ جو تھوڑی تھوڑی بچت کی عادت ہوتی ہے نا، یہ بہت بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں تھوڑے تھوڑے جو ہے نا پیسے ضرور رکھ لیتی ہوں شروع میں۔ یہ ایک رقم چھوٹی سی لگتی ضرور ہے، لیکن جب یہ رقم چند مہینوں تک جمع ہوتی ہے نا تو ایک بہت اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے، اس سے بہت اچھی خاصی رقم جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اصل چیز رقم جو ہے نا رقم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک عادت ہوتی ہے، اور اس عادت سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم منتھلی کر رہے ہیں نا سیونگ، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ یار یہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے نا یہ آرام سے چیز لے سکتے ہیں۔ اور ہم لیڈیز کی ویسے بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ ہم نا شاپنگ بہت کرتی ہیں، یا ہم برانڈیڈ چیزیں لینے لگ جاتی ہیں، تو کوشش کیا کریں سیل آنے کا ویٹ کیا کریں، کیونکہ سیل میں وہی چیزیں ہمیں ہاف پرائس پہ مل جائیں گی، آپ کو بھی سیٹسفیکشن ہو جائے گی اور چیز بھی خرید لیں گے آپ نا۔ سادہ سی زندگی کو پریفر کیا کریں۔ میں اپنی زندگی جو ہے نا ایک چیز میں نے اپنی زندگی سے ایک چیز سیکھی ہے، سادگی ہی سکون ہے۔ جب ہم دوسروں کو دیکھ کر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو بجٹ وہیں سے خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا تو نہ صرف سکون رہتا ہے بلکہ بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے اینڈ میں کہ بجٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کنجوسی کریں اور اپنی زندگی ہی مشکل بنا لیں، بلکہ اس کا مطلب ہے سمجھداری سے خرچ کریں تاکہ مشکل وقت میں ہمارے پاس کچھ سہارا ہو، کچھ اکٹھا ہوا ہو۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں اپنی زندگی میں اپلائی کرتی ہوں، میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، میں بھی آپ لوگوں کو اس سے تھوڑی سی کوئی موٹیویشنل مل جائے یا تھوڑی سی سیکھ مل جائے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ آسانی پیدا ہو جائے۔ میں نے یہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ میں ہر مہینے ایسے ہی بچت کر کے رکھتی ہوں اور میرے پاس کچھ اماؤنٹ جو ہے نا وہ بچ جاتی ہے نا، جو میرے فکس اخراجات ہیں نا۔ بس یہ چھوٹے سا ولاگ تھا میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا منی سا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ